اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گارڈنز میں ناظرین میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مقبول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو جو بھی حضرات ہمارے ساتھ لائیو آ کے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھولا جائے گا، وہ آ سکتے ہیں، جو بھی پرابلم ہو بیان کر سکتے ہیں۔ تو جو حضرات نہ آ سکیں، کیونکہ جب یوں ہی لائیو کالیں کھولی جاتی ہیں اسٹیٹ وے کالیں بزی ہو جاتی ہیں، تو کچھ حضرات ہوتے ہیں جو نہیں رابطہ کر پاتے، یا کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ ایسی بات کرنی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے ناگزیر ہوتی ہے لائیو کرنی، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کی بنا پر، اور یا پھر کوئی ایسی بات ہو کہ ڈیٹیل میں اور مکمل طور پہ وہ کرنا چاہ رہا ہو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو۔ ان حضرات کی سہولت کے لیے آپ کی ٹی اسکرین پہ 2 نمبر دیے گئے ہیں پری بکنگ کے نام سے، وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، آپ کی سہولت کے لیے دیے گئے ہیں، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور کل یا پروگرام کے بعد کل 2 بجے اگر کرنا چاہیں آفٹر 2 o'clock آپ جو ہے آفٹر نون کے کر سکتے ہیں ان نمبر پہ فون، یا آفٹر پروگرام رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی کرنا چاہیں ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں۔ تو بھی سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلوں گا، سلام عرض کروں گا، اور سوالاتوں کی بھرمار ہے ہمارے پاس آج، تو آپ کے ہی دیے ہوئے سوال ہیں، تو وہ ان کا باقاعدہ آغاز کروں گا۔ پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور سلام عرض کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، کیسا دن گزرا گھر؟ بس اللہ تعالیٰ کا فضل، صحیح فرسٹ کلاس۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ تو جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ہم سوال کوشچن لاتے ہیں آپ کی خدمت میں ان کے جواب پیش کرواتا ہوں بیسکلی میں تھرو شاہ صاحب۔ تو آپ کے دیے ہوئے سوال ہوتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں پورے کے پورے موضوع بھی سم ٹائم جو ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو موضوع تو ہمارا بیسکلی جو تھا آج کا وہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی کے حوالے سے تھا، پر یہ سٹل رہے گا، اس پہ سٹل بات ہوگی۔ بٹ اس سے پہلے جو کہ ہمارے شاہ صاحب کے اور صوفی اسپرچوئل سوسائٹی کے جو چاہنے والے ہیں پورے آل اوور دا یو کے میں اور آؤٹ سائڈ یو کے سے بھی، کنڈوں کے حوالے سے ان لوگوں کے کافی سوالات ہیں جو کہ ہم ہر ایک کو فون کے تھرو تو نہیں دے سکتے اتنے زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے، تو ان سب کے سوالات ہم اسی لیے آج پروگرام میں ان میں کے سوالات دے دیں گے جو ہیں، تو وہ سن لیں گے جہاں جہاں ہیں۔ تو اگر کوئی مس کر دے تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام وہ یوٹیوب صوفی گارڈنز چینل کے نام سے جا کے ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروگرام، جو بھی مس ہو جائے تو یہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، یا پھر کوئی اور سوالات جو ہمارے ٹاپک پہلے بتایا اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں اور ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ، کہ یہ ٹاپک ہمارا ویک 2 تک چلے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی سوال ہو آپ اس حوالے سے ہم سے کانٹیکٹ کر کے واٹس ایپ کے تھرو یا فیس بک کے تھرو یا ویب سائٹ کا نام ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ، اس کے تھرو یا کسی اور ذریعے سے ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں اپنا سوال۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس کا جواب ضرور حتی المکان کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے آپ کو دیا جائے۔ تو سب سے پہلے کنڈوں کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو چاہنے والوں کے، وہ سن بھی رہے ہیں، یقیناً انتظار کر رہے ہیں پروگرام کے، ٹیکس بھی شاہ صاحب کو موصول ہو رہے ہیں کہ پروگرام شروع نہیں ہو رہا، تو ان کی انتظار کی گھڑی ختم ہوئی ہے ابھی۔ تو سب سے پہلے جو میں سوال شاہ صاحب سے کرنے جا رہا ہوں کہ کتنی ڈشیں ہونی چاہیے اور واقعہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو شاہ صاحب جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ سوال ہماری سسٹر شازیہ ہیں فرام لندن، انہوں نے کیا ہے کہ کتنے ڈشیں بیسکلی ہونی چاہیے، اور جو واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے وہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا اس کا تھوڑا سا تفصیل سے جواب دیں، پھر میں دوسروں کے سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جی دیکھیں، واقعہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے، پہلی چیز تو دسترخوان گرین ہو، بے شک، ٹھیک ہے نا، پاک ہو کمرہ، سب چیزیں جو احترام اور اہتمام پہ چلتی ہے۔ بے شک، ہمارا مذہب جو ہے، اسلام جو ہے، وہ چلتا ہی ان چیزوں پہ، ایک اجتماعی اور دوسری یہ کہ اہتمام اور احترام۔ نماز کا ایک احترام ہے اور اہتمام پہلے ہے، وضو کرو، یہ کرو، پاک ہو، آوازیں نہ ہو، میوزک نہ آ رہا ہو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے نا۔ بالکل اسی طرح نظر نیاز کا۔ اچھا، یہ کیونکہ ایک دعویٰ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اگر آپ وہ واقعہ پڑھا جائے تو اس واقعے کے اندر وہ فرمان ہے ان کا کہ میرے نام سے جو کرے گا تو کامیابی ہوگی، تو دعویٰ ہو گیا۔
تو اس کا اہتمام بھی بہت ہے اور احترام بھی بہت ہے. ماشاءاللہ یہ واحد واقعہ ہے جس کے اوپر دعویٰ ہے اور امام کا اپنا دعویٰ. اگر اس کو واقعے کو اگر پڑھیں گے پورا, جب بھی وہ واقعہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. اچھا, پڑھ کے سنانے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جن کو پتہ نہیں ہے پتہ چل جائے, دوسری یہ کہ علم ناپید نہ ہو, ٹھیک ہے, کہ یہ سلسلہ جاری رہے, ساری رہے, بس واقعہ پڑھنا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. لیکن وجوہات جو ہیں جو ہمارے پرانے بزرگ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ پرانی چیز ہے, اور یہ سنانے سے کیا ہوتا ہے, بچوں کے دل بچے سن لیتے ہیں, بالکل, تو وہ یہ کہ ان کو وہ ہو جاتا ہے. اچھا, ڈشوں کی جہاں تک بات کی آپ نے, جتنی مرضی رکھ لیں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی جنہیں کہ منادی نہیں ہے. اچھا, 7 پوریاں ہیں, میں یہ بتا دوں 7 پوریاں ہیں. کھیر کا پیالہ ایک ہو بھلے, لازمی نہیں ہے کہ 7 پیالے ہوں, اگر 7 ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک ہی میں کر لیں, ٹھیک ہے, مگر 7 پوریاں ایک برتن کے اندر ہو. اچھا, مٹی کا نہیں ہے تو کانچ کا رکھ لیں. اس زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تو ٹریڈیشنلی وی ٹرائی ٹو فالو دی اولڈ ٹریڈیشنز. تو مٹی کا برتن اگر نہیں ہے اویلیبل تو پائریکس ہو, اینی تھنگ, کچھ بھی ہو, جو بھی ہو. تو باقی یہ کہ اگلا سوال آپ پوچھیں. تو اگلا سوال جو ہے وہ بیسکلی ہماری سسٹر ہیں سمینہ بھی لوٹن سے, ہماری سسٹر ہیں. ان کا سوال ہے کہ جب گھر میں بیسکلی ایک گھر میں 10 بندے ہیں, پوری فیملی ہے, تو کیا سب ہی منت مانیں گے اور سب ہی بنائیں گے, یا ایک مان سکتا ہے, یا گھر کا سربراہ مان سکتا ہے, یا اس کا منت کے حوالے سے کہ کون کون مان سکتا ہے؟ کوئی نہیں, ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا. دیکھیں, ایک گھر کے اندر اگر فار ایگزامپل 10 آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, جب وہ نظر پڑھی جائے تو سب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. اچھا, منت کیا ماننی ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں نیکسٹ ایئر دوبارہ یہ کروں گا, یہ کروں گی, ٹھیک ہے, یہی منت ہے. اچھا, اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں, مشکل سے 5 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہے, صرف یہ کہ فجر کا ٹائم ہے, 22 رجب کی فجر ہو, صبح کا ٹائم ہو, 23 کی نہ ہو, 21 کی نہ ہو, 22 کی فجر ہو, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ منت مان لی. اچھا, 12 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں, نیکسٹ ایئر پتہ چلا ایک فرانس میں ہے, ایک کہیں اور ہے, ایک لتھینیا میں ہے, ایک کہیں اور ہے, ایک پاکستان میں, وہ اپنی اپنی جہاں جس جگہ ہے وہ منت پوری کر لیں. اس کی منت ہی پوری یہ ہے کہ وہ دوبارہ 22 رجب کو کی جائے. اگر منت دوبارہ نہیں مان رہے تو آپ چاہیں تو ریپ کر سکتے ہیں, مگر یہ واحد ایک کنڈے کی نظر ہے کہ اس کی کشش ایسی ہے کہ ایک دفعہ کر لو, دوبارہ کرنے کو آدمی رہ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں نان مشکل سے ہوتی ہے. بے شک, جیسے آپ کہہ رہے ہیں دعویٰ ہے یہ امام کا, تو اس لیے یہ یقین کی چیز ہے. بے شک, سبحان اللہ, کیا بات ہے. شاہ صاحب, بیسکلی جو ہمارا اگلا سوال ہے کہ ہمارا یہ سوال جو ہے یہ ہے نفیس, ہماری سسٹر ہیں سلاؤ سے. ان کا سوال ہے کہ کون کون سے کھانے پینے کی چیزیں اس میں رکھنی چاہیے یا اس میں ہو سکتی ہے, انکلوڈ بیسکلی کون سی ایڈٹ کر لیں یا کون سی انکلوڈ کر لیں, کہنے کا مقصد یہ ہے. جو شرعی طور سے جو اس کی فالوئنگ ہے وہ ہے کھیر اور پوری, ٹھیک ہے, مین یہ ہے, بیسکلی مین یہ ہے نظر کے لیے. باقی یہ کہ آپ کی اپنی ہے کہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں, جتنا آپ کھلا سکتے ہیں حسب توفیق, یا جتنے کھانے کے شوقین ہیں. بہت سارے لوگ چھولے بھی رکھتے ہیں, دہی بڑے بھی رکھتے ہیں, پالک کا بھی پسند کرتے ہیں. جی, پالک کا بھی, ہاں, نہیں, وہ تو اس کا ایک طریقہ ہے, پالک نہیں رکھتے. پالک کا میں بتاؤں گا کہ وہ طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہے جو آپ کے حسب توفیق کو آپ رکھیں, صحیح ہے, حسب توفیق. اور دوسرے یہ کہ آپ کی جتنی چاہ ہو. جو کھانے پینے کے شوقین ہیں وہ 12 ڈشیں بھی رکھ لیتے ہیں, مگر نظر جو ہے وہ بیسیکلی 2 ہی چیزوں پہ آتی ہے, مین 2 چیزوں پہ. اور دوسری چیز میں یہ بتا دوں کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اس دسترخوان سے نہیں اٹھتی, ٹھیک ہے, جو لیفٹ اوور ہوتا ہے. لیفٹ اوور کے لیے بیگ ریڈی رکھتے ہیں یا پیالہ رکھتے ہیں کوئی, اسی کے دسترخوان کے سائڈ پہ جتنا ہے ٹشو سے پوچھ کے وہ ٹشو بھی اس کے اندر جاتا ہے. جب آپ ختم کر لیتے ہیں شام میں مغرب سے یا عصر کے ٹائم آپ اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ یہاں مغرب بہت ٹائم سے رہتی ہے. بالکل, اگر عصر کے ٹائم اٹھا لیں یا ظہر کے ٹائم, جیسے آپ کی مرضی ہو. جب آپ نے دسترخوان اٹھا لیا, جتنے لیفٹ اوورز تھے وہ سارے جو ہے بہتے پانی میں, ورنہ یہ کہ زمین میں دفن کر دیں. زمین میں دفن کرنے سے پہلے پلاسٹک بیگ ہٹا دیں, کیونکہ وہ پھر وہ سڑے گا, اندر زمین میں جذب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے جواب دیے. ابھی میں شاہ صاحب اپنے مین موضوع کی طرف آؤں گا, اس کو لے کر چلوں گا. تو ناظرین, جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے مخاطب جب ہوا تو میں نے یہ عرض کیا کہ جو ہمارا مین موضوع تھا وہ جو 4 عناصر ہیں جن سے کائنات بنی اور ہر چیز میں جن کی انوالومنٹ ہے, وہ ہوا, آگ, پانی اور مٹی, یہ ہے. تو جو سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوا پہ ہے. اگر ہوا کی طاقت کا یا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات میں زیرو چیزیں ہیں, جاندار چیزیں ہیں, ان میں ہوا کی ضرورت ان کو ہر وقت ہے, اور وہ ہوا کے بغیر ان کا زندہ رہنا ناممکن ہے. بیسکلی ہوا زندگی بخشتی ہے,
اور اگر اسی ہوا کو دوسرے اینگل کی طرف لے دیا جائے، اگر یہی ہوا اپنی سپیڈ سے بہت اوور ہو جائے، تیز ہو جائے، طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر یہی ہوا آگ کے ساتھ مل جائے، آگ کو ہوا لگ جائے، وہ جنگلات کے جنگلات جلا دیتی ہے۔ اور اگر یہی ہوا پانی کے ساتھ مل جائے تو سونامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اگر یہی ہوا چوتھے عنصر کے ساتھ مل جائے، مٹی، خاک، اس کے ساتھ مل جائے تو مٹی کو آسمان پہ پہنچا دیتی ہے، اور وہ بھی طوفانوں کی شکل اختیار کر کے ہر ایک چیز کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی اس کو ملا لیں تو اس کی پاور، چیز کی پاور کو ڈبل سے، ٹرپل سے بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ تو ہوا کا عنصر ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج اس پہ بات کریں گے، اس کے تمام پہلو کو ہم لے کر چلیں گے آگے۔ تو ہو سکتا ہے یہ پروگرام کل بھی ہمیں ہوا کے حوالے سے ٹاپک کنٹینیو رکھنا پڑے، یہ ہم دیکھیں گے سوالات کے بنا پر کہ کہاں تک پہنچے۔ شاہ صاحب، ہوا جیسے میں نے کہا زندگی بھی بخشتی ہے اور موت کا سامان بھی مہیا سم ٹائم کرتی ہے۔ ہوا کو پھر دونوں اینگل سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ پھر ہوا ہے کیا؟ لیکن پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جتنے بھی جوابات ہیں بالکل یہ ہم اپنے تصوف کے حوالے سے بالکل یا صوفیزم کے حوالے سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا طریقہ کار ہے بالکل کہ ہم ٹھیک ہے، ہمارا سسٹم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک، تصوف میں ہمارا جو ہے سسٹم ڈیفرنٹ ہے، مگر ہم پریکٹیکل بھی ہیں کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں ایک چیز یہ کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو ان روم یو لیو ایز رومنز ڈو، صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بالکل الگ ہو کے چلیں گے تو آپ یا تو دھتکار دیے جاؤ گے یا یو ول بی تھرون آؤٹ، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے تو جو بھی جوابات ہیں ہمارے یہ تمام تصوف کے حوالے سے اور جتنی ہماری اپنی جو ہے خاندانی ریسرچ ہے اس کے حوالے سے دی جا رہی ہے۔ اچھا سوری، آپ کو سوال دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ ہوا کا بیسکلی میرا جو مین کنسپٹ تھا جو سوال میں کہ ہوا ہے کیا، بیسکلی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک غیبی چیز میں بھی آتی ہے کہ یہ نظر نہیں آتی، بٹ نظر نہ آنے والی چیز بھی سم ٹائم ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ لوگ، انسان بلکہ پوری کنٹری کی کنٹری مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا میں کہنا چاہتا تھا روحانیت کے حوالے سے اس کا کنسپٹ کیا ہے، یہ کدھر کیا افیکٹ اور کس طریقے سے کہاں کرتی ہے؟ روحانیت کے حوالے سے ہوا جو ہے یہ از نون ایز اے کیریئر، ٹھیک ہے، یہ کیری کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد چیز ہے۔ دیکھیں 4 عناصر ہیں، ایلیمنٹس جسے کہا جاتا ہے، عناصر جو ہیں ایک ہوا ہے، ایک پانی ہے، ایک مٹی ہے، خاک جسے کہتے ہیں، اور ایک آگ ہے، بالکل۔ اچھا یہ کیریئر ہے، ٹھیک ہے، یہ خود بھی کیری کرتی ہے، کسی کو بھی کیری کر لیتی ہے اور خود بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد چیز ہے۔ یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلتی نہیں ہیں خود سے، ٹھیک ہے، لوہا جو ہے وہ جلتا نہیں ہے، وہ پگھلتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ ہوا لیکن اس کو بھی لے کے چلتی ہے، اس کو ہوا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا کے اندر وہ کوالٹی ہے۔ اچھا میں ایک بات، کیونکہ تصوف اور روحانیت اس میں مکس ہے، اسپریچولیٹی بھی مکسڈ ہے، تو یہ اس کو ہم جو ہے یہ کہتے ہیں چالیں ہیں اس کی موومنٹس ہیں چاروں چیزوں کی۔ اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ تصوف میں 5 ایلیمنٹ سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ 5ویں کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ چیز یہ کہ میں نے پہلے جو بات کر رہا تھا کہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اسی کی چیزیں ہم فالو کرتے ہیں، ہم اپنی سائنس نہیں انوالو کر سکتے بیچ میں۔ تو یہ ایک کیریئر ہے، یہ خود بھی چلتی ہے، دوسری چیز کو بھی لے کے چلتی ہے، جو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے بھی چلتی ہے۔ پانی جو ہے وہ لوہے کو پانی نہیں بنا سکتا، بالکل، وہ گلا دے گا، زنگ لگ جائے گا، بہت ٹائم لگے گا، جا کے وہ لوہا جو ہے بدل جائے گا، مگر لوہے کو ہوا بنانا مسئلہ نہیں ہے، لوہا کاٹتا ہوا نکل جائے گا، کسی بھی چیز کو خود ہوا کی طرح چلے گا، اڑان ہو جاتی ہے، اس کی پرواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا کی اپنی پرواز بھی ہے، کسی چیز کو پرواز بھی دے دیتا ہے۔ اچھا ہوا کا دوسرا کانسیپٹ، ایک تو یہ کانسیپٹ ہو گیا، the other concept is کہ ہمارا جو قلب ہے، صحیح، ہماری جو چاہ ہے وہ کس چیز کی ہے؟ پانی آپ کو نظر آتا ہے؟ سامنے ہو تو پھر ہے نا، نظر آتا ہے، ابھی گلاس میں رکھ دیں تو نظر آئے گا، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز آگ، بالکل آتی ہے، آتا ہے، گلاس کے اندر اگر آپ کو آگ لگا کے کاغذ میں دے دیں تو نظر آئے گا، مٹی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، مٹی بھی بھر دو تو نظر آئے گی، ہوا نظر آئے گی نہیں، اس کا مطلب اس کی فارمیشن کیا ہو گئی ہے؟ غیبی ہو گئی ہے، یعنی کہ باطنی ہو گئی ہے۔ بے شک جتنا ہمارا علوم ہے، جی، جتنی ہماری چیزیں ہیں شرعی یا غیر شرعی، ہمارے چاہنے کی، یقین، پرواز، جتنی ہماری دعاؤں کا طریقہ، اس کی فارمیشن کیا ہے؟ غیبی۔ اس کا مطلب طاقتور کیا چیز ہے؟ غیبی، ہوا۔ مگر روحانیت میں انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ عنصری چال جو ہے وہ آگ ہے،
ٹھیک ہے، آتشی. اس کی وجہ وہ بعد میں جب ہم پروگراموں میں جائیں گے وہ جب اس پہ جائیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. مگر اس وقت بالکل جو ٹائم، اس وقت کی جو ٹائم ہے ابھی 12 بج کے کچھ 1 بجنے والا ہے، اس کے اندر ہوا جو ہے وہ سب سے عنصر ہے، بالکل، یعنی کہ سب سے اول ترین. اچھا دوسری چیز، ایک چیز تو یہ ہو گئی، یہ دوسری چیز ہو گئی. اب تیسری چیز اس کے بارے میں، یہ جو ہے اس کی پرواز کس پلنتھ پہ ہے، کیونکہ 2 ہی پلنتھ ہے دنیا میں. یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کس پہ ہے. بالکل ہاں، یہ ایک ورٹیکل ہے جی، اور ایک ہاریزونٹل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آسمان کی طرف جاتی ہے، ایک زمین کے اوپر دوڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ زمین کے اوپر دوڑتی ہے، صحیح ہے، جو عالم اسفل کی چیزیں ہیں. بالکل. میں اس کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں میں اس پہ آنا چاہوں گا، بٹ اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ جو ہوا کی، جو بیسکلی ہوا کی مخلوقات بھی ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور کچھ اللہ نے ایسی منتخب کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو مخلوق تو آپ نہیں کہہ سکتے، بٹ وہ بھی غیبی عنصر ہیں، جیسے آپ نے تبادابین کی بات کی. جتنے فرشتے، یہ ساری چیزیں غیبی کانسیپٹ ہیں. بالکل غیبی ہیں. تو مین چیز بیسکلی جب سوچا جائے تو غیب میں آتی ہیں. مین چیزیں غیب میں آتی ہیں. آپ کا یقین ہی غیب ہے. بالکل، آپ غیب پہ یقین کرتے ہو، بے شک، ختم ہو گئی بات. حاضر پہ یقین نہیں کرتے. نہیں، بے شک، آپ غیب پہ یقین کر رہے ہو نا، حاضر پہ تو نہیں کر رہے. حاضر تو سامنے نظر آ رہا ہے، حاضر تو نظر آ رہا ہے، آپ غیب پہ یقین کر رہے ہو. بالکل، آپ کو پتہ ہے اس گلاس کے اندر رکھی ہوئی ہوا اگر یہ بند ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گا. بالکل. آگ جو ہے وہ ہوا کے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر ہوا نہیں ہوگی وہ جلے گی نہیں. بالکل، ٹھیک ہے نا. ہوا جو ہے ایک عجیب سی چیز ہے. بالکل، واقعی عجیب ہے. اسی لیے میں کہا نظر نہیں آتی، پر ہر چیز کی طاقت کو یہ بڑھا کے کہیں سے کہیں پرواز ہے نا، اس کی اپنی پرواز ہے. جس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، جس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کو پرواز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، بس ماشاءاللہ. یہ بڑی ایک سوچنے والی عجیب سی بات چیز ہے. دیکھیں یہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو اس کے، جی، ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی ایگزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پرواز کرتی ہے، اس کا مطلب اس کی ایگزسٹنس ہو گئی ہے. تیسری چیز یہ جو ہے کیریئر بھی ہے، یہ چیزوں کو لے کے چلتی ہے. ابھی یہ اڑا کے لے جائے پورے کے پورے بلڈنگ کو، ہمیں اڑا کے لے جائے. مثالیں بھری پڑی ہیں شاہ صاحب، مثالیں بھری پڑی ہیں نا. وہی تو کسی بھی چیز، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں طوفان جب آتا ہے. پانی بہتا ہے، پانی جو ہے وہ آپ کو زمین کے اوپر ہی رکھے گا. ہوا آپ کو کہیں بھی لے آ سکتی ہے. بے شک. شاہ صاحب جیسے کہ ہماری کہتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں یہ کہیں نہیں، یہ بھی ہوا میں گردش کرتی رہتی ہے. یہ آپ کے والد صاحب نے میرے خیال 85 میں بک لکھی تھی، جو اس میں ان کا ذکر، آواز جو ہے کہتے ہیں آسمانوں میں رہتی ہے، کیونکہ ہوا کے اندر گونجتی ہے. اور یہ باقاعدہ یہ جتنی آپ کی میجرمنٹ، یعنی کہ جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی وزن جو آپ کی ویٹ والی چیز ہے یا ناپنے کی، سب چیزیں جو ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر، ہوا کے اوپر معین ہے، اسپیشلی ویٹ والی. اب آپ پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، 1 کلو کا بٹا جو ہے، جو آپ کا ویٹ ہے 1 کلو کا، وہ کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ گریویٹیشنل پل ہے. بالکل، تو فرق آ جاتا ہے. وہ کس کی وجہ سے؟ ہوا کی وجہ سے. بالکل. اور شاہ صاحب جیسے کہ ہوا کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا یہ بھی تو سسٹم ہے کہ روح جو ہے انسان کی جب پرواز کر جاتی ہے جسم سے، کیا یہ روح کو بھی افیکٹ کرتی ہے یا روح اس سے بالا تر ہے؟ روح جو ہے، ہوا بھی غائبی، روح بھی غائبی. ہاں، روح جو ہے وہ ہوا کے، سمجھ لیں کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 عناصر ہیں یا ایلیمنٹ ہیں، سب انہی کے ارد گرد روٹیٹ کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں. یعنی کہ اس میں کوئی تیسری، پانچویں، چھٹی چیز ہے نہیں کچھ بھی. یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کے اندر روح بھی اگر ہے نا، اس کی فارمیشن ہے، یہ ہوائی ہوتی ہے. روح آتشی نہیں ہوتی، روح ہوائی ہوتی ہے. جب وہ باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ لو کہ خاکی ایک جست ہے، ہم یہاں سے پیدا ہوئے ہیں، یہیں گڑے جائیں گے. مگر ویسے جو ہے وہ ہوائی چیز ہے، کیونکہ شروع سے موجود ہے اور آخر تک موجود رہے گی. تو کوئی تو میڈیم یا کیریئر چاہیے اس کو رہنے کے لیے نا. بغیر میڈیم اور کیریئر کے تو کوئی بھی ذات نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. صحیح ہے. کوئی نہ کوئی چیز تو رہے گی نا اس کے ساتھ. تو ہوا اس کو لے کے چلتی ہے جہاں جہاں چلنا ہے اس نے. کیا صاحب ایک حدیث میں نے پڑھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہوا تیز ہوتی ہے نا، کہ بہت زیادہ تیز ہوا گردش کرتی ہے، تو پھر جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. یہ ایک عجیب سا کنسپٹ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ حالت کا جو ہوا کا کنیکشن ہے یہ کوئی عجیب طرز کا ہے. چیز یہ ہے کہ میں نے بتایا نا، یہ غیبی چیزیں چلاتی ہے. دیکھیں ہم جو ہے ہم جو ہے سب سے پہلی چیز تو یہ نہ ہو تو سانس ہی نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. گھٹن ہو جائے، سانس بند ہو جائے، اسی ٹائم دھوپ بھی نہ نکلے، گریویٹیشنل فورس بھی ختم ہو جائے، زمین گھومنا بھی بند ہو جائے، ایک عجیب سی سچویشن. ہوا کی وجہ سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، پودے ہیں، سب کچھ ہوا کی بیس پہ چلتے ہیں نا. بالکل. مگر اس کا جو باطنی ایفیکٹ ہے
وہ تو یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جتنی باطنی قوتیں ہیں عالم اسفل سے ہو یا عالم علوی سے ہو، جو بھی چیز آنا جانا، راستے، دروازے، اس کی چالیں، اگھوڑی کام، صاف کام، سارے جتنی چیزیں ہیں گڈ بیڈ اگلی، وہ سب ہوا کے اوپر بیس کرتی ہیں. ہوا سے ارد گرد کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بعد میں پروگراموں میں بتائیں گے کہ آگ کا کیا افیکٹ ہے، پانی کا کیا افیکٹ ہے، اور مٹی جسے خاک کہتے ہیں. باقی 3 عناصر جو ہیں ان سے بھی زیادہ ہوا ہر جگہ پائی جاتی ہے. کائنات کا مطلب میں نے تو کائنات پوری نہیں دیکھی، بٹ کوئی بھی دنیا میں کنٹری جو نظر دوڑا لیں، ہوا سب جگہ موجود ہوگی. آگ کہیں ہے کہیں نہیں ہے، آگ مٹی کہیں ہے کہیں ہوا ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ، ہوا ہر جگہ ہے. اس کی ہوا کے بغیر میں نے بتایا نا، ہوا کے بغیر نہ آگ لگ سکتی ہے نہ پانی کی موومنٹ ہوگی. بالکل پانی ساکت ہو جائے گا اگر ہوا نہیں ہوگی. بے شک ہوا جو ہے وہ عنصر ہے، مگر روحانیت میں اس کا ادروائز کہتے ہیں. مگر ایٹ دس ٹائم اینڈ مومنٹ میں یہ بولوں گا کہ ہوا جو ہے وہ عنصر ہے، ہوا جو ہے آپ کے لیے مسٹ ہے. اچھا، اس کی چالیں بھی ہیں. ہوا کے اندر 21 چالیں ہیں. اس کی موومنٹ جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک، جیسے کہ آپ فار ایگزامپل جو ہے اگر آپ یہ بولو کہ ٹھیک ہے جی یہ میری چال ہے، کس طرح کی چال ہے؟ آپ 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے قدم دوڑتے ہو، اس کے اندر پھر آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہو، پھر زگ زیگ بھاگتے ہو، الٹے قدم بھی بھاگتے ہو، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، پھر جو ہے ہاپ کرنا. ہوا کی بھی اسی طرح کی چالیں ہیں اور 21 چالیں کہلاتی ہیں. صحیح، یہ وظائف میں استعمال ہوتی ہیں. میرا یہ سوال نیکسٹ ہونا تھا. ہاں، یہ وظائف میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے نقش میں بھی استعمال کی جاتی ہے. یہ باتیں کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. ہمارے پاس ہمارے ابا نے 1982 کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہیں 21 چالیں. ٹھیک ہے. جیسا ابھی چلو وظائف کی آپ نے، میرا سوال نیکسٹ ہی تھا اور آپ نے وظائف کی بات کر دی خود صحیح. تو وظائف میں اس کا استعمال آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہوتا ہے، خاص وظائف میں ہوتا ہے یا ہر وظائف میں ہوتا ہے، یا کچھ جگہ باہر پڑھنے سے یا گھر میں پڑھنے سے، یا کچھ کس حالت میں اس کا استعمال ہوا کا کیا جاتا ہے؟ ہوائی قوت کا جو ہوائی قوت کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ قوت ہے ایک، صحیح ہے، لیکن ایک اسٹرینتھ ہے، کیریئر ہے. بے شک ہم اس کو قوت مانتے ہیں. صحیح ہے. ایک قوت تو آپ کی زبان سے نکلتی ہے. صحیح. یہ قوت ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، ایک طاقت ہے نا، ایک ضرب ہے میری زبان سے. کوئی بھی پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی پڑھ رہا، پروڈیوسر پڑھ رہا، آپ پڑھ رہا، کوئی بھی ہو، کہ یو سیئنگ سم تھنگ، ایک طاقت ہے. اور دوسری چیز میں ایک اور بات بتا دوں کہ روحانیت میں صحیح ہے سب سے زیادہ جو بیس کرتی ہے وہ زبان بیس کرتی ہے. بے شک ہمارے ہاں جو ہے جو زبان سے نکل جائے وہی بات ہوتی ہے، تیسری بات سمجھی نہیں جاتی بس. اور اسی کی طاقت ہے اور اسی کی پرواز ہے. بالکل. اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. تیسری بات چھوڑ دیں، آپ اپنی سائنس نہ کریں، جو کہہ رہے ہیں وہ کریں. اسی لیے کہتے ہیں پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. ہاں وہ، لیکن وہ آج کل تو بولنے کا سسٹم بولا پھر سوچا پھر تولا جاتا ہے. یہ چیز ہے. لیکن روحانیت میں ہمارے ہاں جو ہے ہم مانتے ہی ہیں، ہمارے کزن بھی کہتے ہیں، ہمارے والد صاحب، کہ ہماری زبان ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. باقی کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، زبان ہی سے سارے کام ہوتے ہیں. کیوں؟ زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. زبان کا استعمال زیادہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اسی زبان سے آپ قرآن پڑھتے ہو، اسی زبان سے آپ درود پڑھتے ہو، اسی زبان سے استغفار کرتے ہو، اسی زبان سے آپ گالیاں بھی دیتے ہو، اسی زبان سے آپ غیبت بھی کرتے ہو، اسی زبان سے آپ جھوٹ بھی بولتے ہو، اسی زبان سے فراڈ بھی کرتے ہو، اسی زبان سے دل بھی توڑتے ہو، اسی زبان سے دل جوڑتے بھی ہو. زبان سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. بے شک. ایک دفعہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی آپ کے جناب حضرت لقمان سے. ایک دفعہ بادشاہ وقت نے کہا کہ جب بکرا ذبح کیا تو کہا کہ اس کی سب سے بہترین 2 چیزیں مجھے نکال کے دو. تو انہوں نے زبان اور دل نکال دیا. انہوں نے کہا سب کی اس میں سب سے بری 2 چیزیں جو ہے نا وہ مجھے نکال کے دو. انہوں نے پھر وہی زبان اور دل سامنے رکھا. کہ یہ کیا، جب میں نے سب سے بہترین مانگی تم نے یہی دونوں دی، سب سے بری مانگی پھر بھی تم نے دونوں دی. انہوں نے کہا کہ یہی دونوں چیزیں اگر یہ صحیح ہوں تو سب سے بہترین ہے، یہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اگر یہی بری ہو جائیں تو یہی آپ کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے. بس وہ چیز یہ کہ دنیا میں یہی کہتا ہوں نا کہ دماغ جو ہے نا، جو سوچ کی آزادی ہے، یہ ہے خرابی. ٹھیک ہے. اس کو اگر آدمی پکڑ لے تو پھر آگے کوئی زندگی میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنگ جو ہے آپ کی جسم کی ایک ہی جنگ ہے، روح کی اور جسم کی آپس میں بھی جنگ ہے، جنت اور دوزخ. ٹھیک ہے. کیونکہ روح آپ کی دیکھ چکی ہے کیا ہونے والا ہے. صحیح ہے. یعنی حشر ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ اٹ از آن دی ادر سائڈ، اٹ کین سی دی ادر سائڈ. بس اتنی سی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ شاید ادھر میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ آج ہوا پہ میں نے ہوا کی طرح گھما کے ادھر ہی رکھوں گا بات کو. ہوا میں بھی 2 تاثیریں ہیں، گرم ہے ٹھنڈی ہے. نمی آتی ہے سم ٹائم ہوا میں، کچھ ایریے کی ہوا میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے. جو ہوا شہروں کی ہوتی ہے
وہ آبادی والے ایریے کے بیسکلی، وہ دوسری جو غیر آبادی والے ایریے ہیں یا جنگلات جدھر درخت ہیں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہ ہوا جدھر بندہ رہتا ہے، شاہ صاحب نے بھی، آپ کے والد صاحب نے بک میں لکھا کہ جو ایک بندہ آلودگی والی جگہ پہ ساری زندگی گزارے گا اس کی سوچ میں، اور جو ایک دوسرا بندہ جو کہ اچھی آب و ہوا میں رہا ہے یا ڈفرینٹ ٹائپ کی آب و ہوا اس نے چکھی ہے، اس کی سوچ میں جو ساری زندگی آبادی والی ایریا دھوئیں اور سب اس جگہ پہ رہا ہے، اس کی اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ سوچوں پہ بھی افیکٹ ڈالتی ہے، جیسے کہ آپ کے والد صاحب فرما رہے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ جو آدمی اکیلا رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ اب جنگل کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، جنگل میں ملیں گے آپ کو اولیاء اللہ، پیر، درویش، فقیر. آپ کو کبھی گنجان آبادی میں نہیں ملے گا کوئی پیر، فقیر، درویش، اولیاء اللہ. ہمیشہ وہ جنگل کی طرف جاتے ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک تو درخت سایہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہوائی قوت کا ڈر نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ یہی کہتے ہیں نا، ہوائی قوت ہی کا ڈر ہوتا ہے. درویش کو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ انسانوں کا ڈر تھوڑی ہوتا ہے، اس کو ہوائی قوت کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہے، اور جب وہ دیکھ سکتا ہے تو اگلا ہوائی قوت بھی دیکھ سکتی ہے اس کو. اس کے لیے تو ایک جنگ ہے صبح سے رات تک. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کیوں نہیں نکلتے تھے باہر دن میں؟ صبح نکلتے تھے اتنی دیر کے لیے، واپس آ گئے، پورا دن گھر میں بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. رات تک اوائڈ ہی کرتے تھے نکلنا. کسی کے گھر اگر جانا ہوا تو 6 مہینے میں ایک دفعہ گئے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ چیز یہ کہ وہ بھی دیکھ سکتے تھے، وہ بھی دیکھ سکتے تھے. جنگل کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ہوائی قوت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن علاقوں میں درخت، ہرے بھرے، گھاس، خوبصورتی، ان میں روحانی مسائل کیوں کم ہوتے ہیں بنسبت کے گاؤں دیہاتوں میں، جہاں پہ پلنتھ جو ہے بالکل اوپن ہے، یعنی کہ فیلڈ ہی فیلڈ ہے. اگر کھیت ہے تو کھلے کھیت ہے. صحیح. وجہ یہ ہے کیونکہ چیز یہ کہ ہوائی قوت کا رہ گزر جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہوا زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت جو ہوا ایک پاور ہے، یہ ایک اپنے اندر بہت ساری چیزیں پیوست کیے ہوئے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے اور کچھ کا ہمیں پتہ نہیں بھی ہو سکتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس کا استعمال زیادہ نوری میں ہوتا ہے یا سفلی میں؟ یہ اسفلی میں زیادہ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے. ہاں، یہ اسفلی کام میں زیادہ استعمال، ہوا کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ ریموٹلی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نوری کے اندر اس کا استعمال یا تو صاحب علم بہت طاقتور ہو، عامل کا تو کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوا کا استعمال کرنا. صحیح. آپ کو کلیئر، عامل کا کام ہے. عامل کا کام، کامل کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے. عامل کا تو بس کا کام ہی نہیں. اگر کوئی ہے تو مجھے بتا، میں آن بیٹھا ہوں، مجھے آ کے سمجھاؤ، مجھے بتاؤ کہ کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں آ کے. میں تو ایک بات کر رہا ہوں، یہ دعویٰ نہیں ہے کوئی، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی سیکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بری نہ لگ جائے، تو یہ چیز ہے کہ اتنی سی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کامل کا کام ہے اگر نوری میں چلانا ہے. ہاں، اسفلی میں چلتا ہے. یہ ہوا کا استعمال کیا ریموٹلی. ٹھیک. تو یہ ظاہر سی بات ہے. اور جب آپ کہہ رہے تھے ٹھنڈی اور گرم ہوا، بالکل، لیکن جہاں پہ ہوائی قوت کا استعمال ہوگا وہاں پہ ٹھنڈ ہوگی، جہاں پہ نوری کا استعمال ہوگا وہاں گرمائش ہوگی. یہ ایک فارمولہ ہے اس کا. جب ٹھنڈ آئی، ڈرافٹ آئی، سمجھ لو کہ یہ استعمال ہے. یہ نہیں کہ ویدر کی ڈرافٹ، میں بات کر رہا ہوں سخت گرمی میں ایک دم سے تھرل آ جانا. صحیح. یہ ہوا کا افیکٹ ہے، کیونکہ ہوا جو ہے بیسیکلی خود کچھ نہیں ہے، کیریئر ہے. یہ کچھ نہ کچھ کیری کرتی ہے ہر وقت، کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب گھر کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھنڈ فیل ہو تو اس میں جو ہے بیسکلی یہ ہوا کا کیریئر، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی چیز کیری آئی ہے، کوئی گزری ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ دو ہی چیزیں فارمیشن ہے، یا تو گزر ہے یا بسر ہے. صحیح. تیسری چیز کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. یا تو گزر رہی ہے یا بس رہی ہے. دو چیزیں بے شک، دو ہی چیزیں بس. ہوا کے تھرو ہی ہے. بالکل، یہ ہوا کے تھرو ہی ہے. جبھی بہت سارے لیڈیز کو میں کہتا ہوں، خاص طور پہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ ایک ہمارے جاننے والے روز ڈیل میں نے کہا کھڑکی کھول کے سویا کرو رات میں. صحیح. تو ان کا وہ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہنس پڑے ہوں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ وجہ ہوتی ہے، کیونککہ دو ہی فارمیشن ہوتی ہے، گزر ہے یا بسر ہے. بالکل. تو اس کو گزرنے کا راستہ دے دو کہ گزر جائے. ٹھیک ہے. کل میں انشاءاللہ ان کے گھر جانا بھی دیکھوں گا کھول رہے ہیں یا کھلی ہوئی ہے یا نہیں ہے کھڑکی. بالکل. ابھی تو خیر گرمی ہے تو کھلی ہوئی ہوگی. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب، میں اس سے پہلے کہ کیونکہ ہمارے ناظرین شاہ صاحب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کالوں کی وجہ سے، تو میں ایک دفعہ کالوں کا سلسلہ کھول دوں. سوال تو ہمارے پاس بمار ہے سوالوں کی. تو ناظرین، شاہ صاحب کے سوالوں کی میرے پاس آپ دیکھ بھی رہے ہیں لسٹ پڑی ہوئی ہے سوالوں کی، جو کہ آپ کے بھیجے ہوئے ہیں. کافی لوگ ہیں، کسی کا نام احمد ہے، شہزاد ہے،
اور بھی کافی ہمارے بھائی ہیں جو آل اوور دی UK سے ہمیں اپنے اپنے سوالات بھیج رہے ہیں، تو آپ بھی بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں کسی بھی تھرو سے، سارے فیس بک کے تھرو اگر بھیجنا چاہیں یا واٹس ایپ یا کسی اور ویب سائٹ کے تھرو سے بھیج سکتے ہیں۔ تو لائیو کالوں کا سلسلہ ابھی کھول دیا گیا ہے، تو جو بھی ہمارے ساتھ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے، کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتا ہے۔ اگر کوئی حضرات نہ آ سکیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے یا کالیں بزی، تو ڈیفینیٹلی صوفی اسپرچوئل پروگرام یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ واقعی بزی ہے، کالوں کا کیوں لگ جاتا ہے، ہمیں خود سے روک کے سم ٹائم بات کرنے پڑتی ہے۔ تو معذرت ہوا بھی ہوں اس حوالے سے کہ جو نہ کر پائیں لائیو، ان کی سہولت کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 شاہ صاحب کے ہی نمبر ہیں، وہ دیے گئے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے کہا کالیں اسٹیٹ میں شروع ہو جاتی ہیں، تو کالر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، تو ابھی ہم ان سے بات کریں گے اور بیچ بیچ میں روک روک کے سوالوں کا سلسلہ بھی میں جاری رکھوں گا، جو کہ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمیں بغیر کال کرنے کے اور جو انٹرسٹ لے رہے ہیں پروگرام میں، ان کے لیے۔ تو جی کال کی جانب چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی سسٹر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ سر پلیز سر سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ضرور ہو سکتی ہے۔ اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے یا کسی اور کے بارے میں؟ نہیں سر، میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، نام بتانا پسند کریں گے؟ سر میرا نام شازیہ فرید ہے۔ شازیہ پروین فرید، FARID۔ فرید، ٹھیک ہے سسٹر، ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر یہ میں نے نا آپ سے پچھلی کال میں نا بات کی تھی، جی پچھلے پروگرام میں۔ میرا نام شازیہ فرید ہے۔ جی بولیں۔ سر میں نے وہ اس لڑکے کا نام کنفرم کر لیا ہے، پورا نام۔ جی سر ان کا نام ہے سلطان محمود۔ سلطان محمود، مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا سا میں نے استخارہ نکالنے کو منع کر دیا تھا۔ نہیں سر آپ نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ نے میرے پاس نا لڑکے کا پورا نام نہیں تھا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے جوتے پہننے میں دیر ویر کی تھی؟ ہاں جی، ہاں والدہ کا نام بشیرہ میرے کو بی بی۔ تھوڑا بہت یاد ہے۔ جی ذرا سا بتائیں، سلطان محمود کے بعد والدہ کا نام بتائیں۔ بشیرہ بی بی۔ رشیدہ بی بی، بشیرہ بشیرہ بی بی، سوری، ہاں جی۔ بشیرہ بی بی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں باجی؟ سر یہ ان کے ساتھ ابھی رشتے کی بات چل رہی ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب یہ کیسا رہے گا ہمارے لیے۔ ان کے والد کا نام پتہ ہے آپ کو؟ جی سر، رانا ستار محمد۔ رضا ستار؟ رضا نہیں، رانا۔ سوری، رانا۔ رانا۔ یہ پاکستان ہے؟ جی سر وہ پاکستان ہے۔ رانا ستار؟ ہاں جی۔ یہ کام وغیرہ کوئی کھانے وانے کا تو کام نہیں ہے ان کا؟ سر پاکستان کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہاں پر لڑکا ہے، ہمیں صرف یہ ہم سے نام لیا، لڑکا یہاں پہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ دیں باجی، میں دیکھتا ہوں، 2 منٹ دیں ذرا سا۔ پکڑ میں تو آنے دینا کسی کو، کوئی پکڑ دے گا تو میں بتا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، لڑکی کی عمر بتائیں ذرا سا۔ سر 34۔ 24 34 34۔ شادی شدہ تو نہیں ہے پہلے کہیں؟ سر میرا تو پہلا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کہ وہ عمر زیادہ ہے، میں ویسے پوچھ رہا ہوں آؤٹ آف کیوریاسٹی، میں دیکھ نہیں رہا، کوئی جھلک نہیں ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے نا، اشارہ نہیں ہے کسی طریقے کا، صرف یہ کہ میں پوچھ رہا ہوں آؤٹ آف کیوریاسٹی، کیونکہ ایج زیادہ ہے لڑکے کی۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہے یہاں پہ؟ سر پہلے اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا، تو اب اسائلم اپلائی کیا ہوا۔ اچھا اسٹوڈنٹ پہ آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی نے پکڑ دے دی ہے، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر۔ 2 منٹ دیں ذرا، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام رانا ستار محمود ہے یا رانا ستار ہی ہے صرف؟ نہیں، رانا ستار محمد ہے۔ محمد ہے، اور لڑکے کا نام ہے سلطان محمود؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اور لڑکی کا نام؟ شازیہ فرید۔ باجی دیکھیں میں بتاتا ہوں، اس میں ایک سلطان کا جو ہے نا، باجی یہ دیکھیں آپ، ایک تو مسئلہ یہ کہ آن ایئر ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو ہے نا یہ بات بیٹھ نہیں رہی، پتہ ہے، اگر یہ محمود ساتھ ہے
ٹھیک ہے نا. اگر یہ سلطان ہے نا خالی, جی تو پھر یہ میں نیومرالوجی یا علم الاعداد کہہ لیں اس سے بتا رہا ہوں. اگر یہ سلطان ہے خالی تو ٹھیک ہے, مگر اگر محمود ساتھ ہے تو بات بیٹھ نہیں رہی, کیونکہ یہ عدد بنتے ہیں 5, ٹھیک ہے نا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی منگنی یا شادی نکاح پہلے ٹوٹ چکا ہے اگر یہ سلطان محمود ہے تو, ٹھیک ہے نا. یہ میں بتا رہا ہوں علم الاعداد کے حوالے سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ میں نے اس دن بھی پوچھا تھا کپڑے وغیرہ تنگ تھے اس کے جب آیا تھا. ہاں جی ہاں جی تنگ تھے. ہاں بلوئش کلر کے کپڑے تھے میرے خیال سے, میں نے پوچھا تھا یہ بھی. بلو اور مسٹرڈ سے. ہاں بلو اینڈ مسٹرڈ, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں مجھے یاد ہیں. جوتے کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جوتے کا تو ایک بعد میں بھی بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ آیا تھا تو یہ دروازے کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, دروازہ یعنی کہ اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا؟ نہیں, دروازہ اس کے سامنے تھا. دروازہ فرنٹ پہ تھا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا چیز ہے بڑی کھڑی ہوئی جہاں یہ بیٹھا تھا؟ رائٹ سائڈ پہ کمپیوٹر ٹیبل اور کمپیوٹر ہے. اچھا کھڑی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی؟ نہیں سر, کمپیوٹر ٹیبل ہی ہے. ہاں. اچھا جگہ تو نہیں بدلی تھی اس نے بیٹھنے کے بعد کہیں ادھر ادھر ہو کے جیسے ہوتا ہے, پہلے ایک جگہ بیٹھ کے پھر دوسری جگہ, ٹھیک ہے. اچھا موومنٹ بہت کم تھی اس کی؟ جی سر. ہاں ٹھیک ہے. باجی یہ ہے سلطان محمود, پتہ ہے یہ جی, جس کو عدد پورے 5 کے ہیں. یہ بات بیٹھے گی نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کرنے کو تو پھر یہ کہ نام میں رد و بدل کر دیں, یا تو لڑکی کے یا لڑکے کے, کیونکہ لڑکی کے بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا غصہ. لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی شادی کی پہلے ہو چکی ہے, کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ لڑکی کی لڑکا سر. لڑکی کا یہ بتائیں پورا نام شازیہ ہی ہے؟ شازیہ فرید. شازیہ فرید تو والد کا نام ہے, شازیہ نام ہے. اچھا شازیہ کا یہ مجھے بتائیں کہ لمبی چوڑی ہے؟ نہیں سر, نارمل سی ہائٹ ہے. نارمل سی ہائٹ ہے. بچپن سے یہی نام ہے؟ جی سر. جی بات بیٹھے گی نہیں ہے, یہ میں ابھی بتا رہا ہوں. یا تو یہ کہ اس کا نکاح پڑھوانا ہو تو سلطان کے نام سے پڑھوا دیں تو کام چل جائے گا. جی سر. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے عدد ملا کے وہ کبیر میں 5 بنیں گے تو پھر زیادہ پرابلم ہے. یہ ایک عجیب سا یہ ایک وہ ہے معمہ ہے, یہ بات بیٹھ نہیں رہی. میں جھوٹ کیوں بولوں کہ اس کے اندر ذمہ داری والا کام ہے. اگر آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن سے استخارہ نکال لیں, وہ ایک بلند چیز ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر وہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر عدد, ریڈنگز, ذائچہ, مستقبل بینی سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پھر وہ قرآن سے اللہ کا جواب ہے. تو سر وہ میں خود نکالوں؟ وہ نہیں, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, وہ چیز یہ ہے کہ جو دوسرے نمبرز ہیں اگر آپ کی مرضی ہے اس کے اوپر فون کر لیں 7 بجے کے بعد جو ہے, تو پھر وہ قرآن سے اسٹریٹ اوے بولے مجھے استخارہ نکالنا ہے شادی کے لیے. زیادہ بات نہیں ہوگی, وہ اسی وقت پوچھ کے قرآن سے استخارہ نکلوا دیں گے. ورنہ اپنا جو لوکل ماسک ہے اس کے مولوی کے پاس چلے جائیں, یا جو وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں علامہ ہو یا جو بھی مولوی ہیں ان سے کہہ دیں کہ استخارہ نکالنا ہے قرآن سے, بس. سر اگر میں آپ کو کل 7 بجے کے بعد کال کروں؟ آپ مرضی ہے آپ کی, کرنا ہو تو کر لیں باجی. سر وہ تو میں نے کرنا ہی ہے, لیکن کل 7 بجے کے بعد کروں؟ جی, استخارے کے لیے وہ ٹائم ہے, یعنی کہ قرآن سے جو پوچھنا ہے نا, کہ یعنی کہ قرآن کھول کے ہاں یا نہ میں وہ اس چیز کا ہے, وہ جواب کے لیے وہ اس سے وہ ٹائم ہے آفٹر 7. تو سر اگر میں اپنے نام میں کچھ چینجنگ کروں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ؟ ہاں دیکھیں آپ کا نام جو ہے نا شازیہ ہے نا, اگر اس کے ساتھ بی لگا دیں نا صرف, جی, تو یہ بات بیٹھ جائے گی, کیونکہ بی لگانے سے آپ کا عدد 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. 2 میں جو ہے شادی ٹوٹنے کے چانسز کم ہے, شازیہ میں تو ویسے بھی شادی ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا باجی. سر اگر ہم اس کے علاوہ کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی اور رشتے کا ویٹ کریں؟ باجی دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ یہ جو شادی تو یہ آپ کی جون سے پہلے ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. میں ایک بات یہ بتا دوں آپ کو, اب ان سے ہو یا کہیں اور سے ہو, لیکن یہ کس طرح سمجھاؤں کہ ایک عجیب کیا کہتے ہیں اس کو, ایریا آف کانفلکٹ جو ہے نا زیادہ ہے یہاں پہ. یہ ایک کام کریں, ان کے ڈاکیومنٹس میں کیا نام ہے؟
سر انہوں نے یہی نام بتایا ہوا ہے ہمیں تو. سلطان محمود. اچھا یہ اگر ان کی والدہ سے پتہ کریں کہ عقیقہ کس نام پہ دیا گیا تھا بچپن میں ان کا. اوکے ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں اسی لیے کیونکہ اتنا فورس کر رہا ہوں کیونکہ شادی کا معاملہ ہے. اگر کوئی اور معاملہ ہوتا نا تو میں بہاؤ میں بھی آپ کو جواب دے دیتا, مگر اس کے اندر میری ذمہ داری آتی ہے, اور میں ان کاموں میں ایسی ذمہ داری جو ہے نا وہ چیز یہ کہ میں خود کہتا ہوں کہ با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار. شریعت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, مفت میں اس میں گڑ جاؤں گا. ٹھیک ہے ہاں. اور ابھی آپ نے کچھ کہا نا کہ ان کی والدہ سے پوچھے تو ان کی والدہ تو فوت ہو گئی ہیں. والدہ فوت ہو گئی ہیں تو والد سے پوچھ لیں یا انہی سے پوچھ لیں کہ آپ کا نام بچپن سے یہی ہے. ورنہ ایک کام کریں, مجھے اگر آپ کر سکیں تو کل فون کر لیں 7 بجے کے بعد, تو میں قرآن سے ہاں یا نہ میں جواب نکال دوں گا. سب سے آسان طریقہ یہ ہے. اوکے ٹھیک ہے نا سسٹر. اس سے یہ کہ آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, میری ذمہ داری بھی نہیں ہے. قرآن جو بولے گا میں بتا دوں گا, تو آپ اپنی مرضی ہے آپ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ویسے علم العداد کے زاویے سے نہ آئے اس رشتے کو, میں یہ بتا دوں. سسٹر سمجھ رہی ہیں؟ ہیلو جی بھائی جی ٹھیک ہے نا. تو آپ علم العداد کے حوالے سے نہ آئے, باقی قرآن سے اگر نکلوانا ہو تو میرے سے نکلوا لیں, ورنہ کسی اور سے نکلوا لیں. ٹھیک ہے اوکے باجی, خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. جو بھی شاہ صاحب نے بتایا ہے علم کے لحاظ سے, جیسے حروف ابجد کے لحاظ سے بتایا ہے, تو باقی آپ رابطہ کر نیورولوجی سے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی اگر استخارے کے لیے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں اس میں. یا صاحب میں ایک تھی تو پریویس بات پچھلے پروگرام کی جو جوتے کی, اس وقت بھی بات ہوئی تھی پروگرام میں, بٹ آج کے ٹاپک کے لحاظ سے, موضوع کے لحاظ سے میں یہ کہنا, اس میں یہ الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا, کیا اس میں ہوا کا استعمال تھا کہ جو جوتے کا آپ نے جواب دیا کہ زیادہ دیر پہنی تھی؟ پرواز کے لیے تو جوتے ہوا کا استعمال لازمی ہے. پرواز اگر ہوا نہیں ہوگی تو پرواز میں نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, بارش جب ہوتی ہے نا, صحیح, بارش ہو رہی ہے تو 2 ایلیمنٹ ساتھ ہیں آپ کے. صحیح. کون سے؟ ہوا اور پانی. ہوا اور پانی. اس کے اندر پرواز اور اچھی ہوتی ہے. جبھی ہمارے والد اور ہم جو ہے جب بارش ہوتی تھی کہتے تھے آج بہاؤ بہت ہے, کیونکہ پرواز اچھی ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ 2 چیزیں ساتھ چل رہی ہیں نا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں, تو کالر سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ جی نعمان ریاض. نعمان ریاض. سوری جی بات کریں شاہ صاحب سے, سن رہے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے شاید؟ نہیں میں فرسٹ ٹائم کال کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. جی شاہ صاحب میرا نام نعمان ریاض ہے. جی. اور مجھے تقریباً 2.5 سال آئے ہوئے ہیں یو کے میں. تو پرابلم یہ ہے کہ جب سے آئے ہوں تقریباً شانی سامنے آئی ہوتی ہے, ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری سامنے آئی ہوتی ہے, تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ویزے کا بھی پرابلم ہے؟ جی بالکل ویزے کا میں پہلے لکھ چکا ہوں, تو میں دوسری بار لکھ رہا ہوں یہاں پہ. ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں جو ویزے کا مسئلہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ والدہ کا نام بتا دیں گے پلیز؟ جی نرگس ریاض. اور والد کا نام؟ محمد ریاض. بڑا لڑکا ہے دونوں کے بیچ میں پہلا؟ میں ہی بڑا ہوں. ہاں ایک ہی ہو آپ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ نرگس ریاض. نرگس ریاض. حیات ہیں یہ؟ جی بالکل. یہ عبادت گزار ہیں زیادہ؟ جی بالکل اتنی زیادہ نہیں کہہ سکتے, لیکن الحمدللہ. یہ بتائیں کہ کوئی روحانی کیفیت ہے ان کے ساتھ, یعنی کہ کوئی پڑھنے پڑھانے کو دیتی ہوں یا کوئی اس طرح کے ان کے خاندان میں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا, اتنی آپ نہیں ہے, لیکن کچھ کوئی مولوی وغیرہ تو نہیں ہے ان کی فیملی میں؟ جی مولوی وغیرہ ٹائپ کے, جیسے حافظ قرآن اور اس طرح کی چیزیں ان کی فیملی میں؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر گھریلو بھی بڑی پریشانیاں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی. آپ والدہ سے کچھ پڑھوا لیں, پتہ ہے؟ جی. کیونکہ ان میں پڑھائی میں جو ہے نا بہت زبردست کیفیت ہے ایک ان کے پڑھنے میں, بشرط یہ کہ پڑھ لیں. جی آپ بتائیں کہ کچھ تو انشاءاللہ. ویسے تو نارملی وہ میرے لیے کتنا کچھ پڑھتے ہی رہتے ہیں گھر میں سارے. پڑھتے تو رہتے ہیں, مگر وہ چیز یہ ہے کہ جو پڑھنے والی چیز ہے وہ نہیں پڑھ رہی.
آپ بتا دیں انشاءاللہ. میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی. سورہ رحمان 3 دفعہ. جی. اور آپ کی شادی کی بھی کوئی بات چیت چل رہی تھی کیا پہلے؟ جی پاکستان میں چل رہی ہے. چل رہی ہے. جی. کہ لگ رہا ہے ہو جائے گی. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں نے دیکھا نا, مجھے پتا. وہ آپ ہاں کر دو تو بہتر ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ ہاں کر دو گے اس کو. جی. سورہ رحمان 3 دفعہ اور ان کو بولیں کہ سورہ یاسین جو ہے نا روزانہ 2 دفعہ پڑھنا ہے. سورہ یاسین 2 دفعہ, سورہ رحمان 3 دفعہ اور بسم اللہ 786 مرتبہ. ہاں انشاءاللہ. بس جب سے کوئی راستہ نہیں ملا ہے, ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری سامنے آئی ہوتی ہے. ان کو بولو کہ پڑھ لیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ کے والدہ کے ساتھ جو ہے نا ایک ایسی کیفیت ہے عجیب سی, اگر آپ ان سے پوچھو گے تو وہ کنفرم کر دیں گی. ایک عجیب سی روحانی کیفیت ہے, یعنی کہ ان کی دعا میں تاثیر کہہ لیں یا اس طرح کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ایک طاقت دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ چیز یہ ہے کہ وہ استعمال کریں گی تو طاقت کا کس کام کی کہ اگر وہ رکھی ہوئی ہے. جی. یہ چیز ہے. تو ان کو بولو کہ دعا کریں. اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں شادی کا لگ رہا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا کام. میں یہ بھی بتا دوں تو یہ بھی اچھی خبر ہے کہ شاد ہو جائے گا. اور کیا میرا یہاں کا جو پرابلم ہے ویزے وغیرہ کا, تو یہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. دیکھو والدہ دعا کریں گے, مولا پنجتن پاک کرم کرے گا. پڑھنے کو بتا دی ہے. اگر آپ پڑھ سکو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا آپ پڑھ لو 1900 دفعہ. اور اپنے وکیل سولیسیٹر سے رابطے میں رہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, میرے خیال چلے گئے ہیں. تو جو بھی جیسے شاہ صاحب نے بتایا ٹھیک ہے, بٹ جو قانونی مسئلہ ہے جو ویزے کے حوالے سے, تو اپنے وکیل اور سولیسیٹر سے اس حوالے میں اپنے رابطے سے رہنے ہیں. شاہ صاحب روحانی مسئلے کی بات اب کر رہے تھے, روحانی جو چیز ہے, میں ایک اسی میں سے سوال ہے, بٹ ہوا کا بھی اس میں موضوع ہے اس وجہ سے کہ اگر کسی کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے تو ہوا اس کو کس قسم کا افیکٹ دے گی؟ ہوا اس کو ٹھنڈ بھی کرے گی, گرم بھی کرے گی. ہوا اس کو ایکسائٹ بھی کرے گی, اگنائٹ بھی کرے گی, ہر طریقے سے. دیکھیں ہوائی قوت کا ساتھ ہونا, کوئی بھی باطنی چیز کا چپٹ جانا, جھپٹ میں آ جانا, لپٹ میں آ جانا, کسی بھی جھپٹے میں آ جانا, کسی بھی طریقے سے, یہ اس کا یہی ڈر ہوتا ہے کہ اگنائٹ نہ کرے, ایکسائٹ نہ ہو. کام جتنا ٹھنڈا رہے گا اتنا بہتر, جتنا گرم ہوگا اتنا عذاب. اوپر سے ٹھنڈا ہے, ہاتھ پیر ٹھنڈے, مگر اندر سے آتشی ہو رہا ہے آدمی, غصہ زیادہ ہے, پاگل پن کی کیفیت ہے اس کو, بالکل دماغ اڑا ہوا ہے اس کا. ڈاکٹر سے تو رابطے میں رہے وہ ایک الگ چیز ہے, مگر ویسے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بٹ میں نے ضروری سمجھا کہ یہ سوال پوچھتا چلوں. تو جی کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی شاہ صاحب نہیں بات کر رہا, توصیف بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب سے آپ کی بات کرواتا ہوں. نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ جی محمد زبیر برمنگھم. زبیر فرام برمنگھم. بات کریں شاہ صاحب سے. ٹی وی سے تو نہیں سن رہے گی؟ نہیں ٹی وی سے تو نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, آپ لائیو ہیں, شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. پورا نام بتائیں گے پلیز ذرا؟ محمد زبیر. جی کیا مسئلہ ہے, کیسے یاد کیا ہے؟ مسئلہ ایک میری میرج جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, شادی جو ہے ٹوٹ گئی ہے. اللہ خیر. 3 بچیاں تھیں, ابھی میں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. بچیاں بھی 3 سال سے نہیں ملاقات ہو رہی, اور سب کام میں مصیبت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وائف کا نام بتا دیں گے پلیز؟ پہلی وائف میری کا نام تھا شاستہ اختر. ٹھیک ہے, اور اب جو وائف ہے محفوظ بی بی. شائستہ یہاں سے تھی؟ یہاں سے تھی, تو میری پھوپھی کی بیٹی تھی. ہاں یہاں سے تھی نا, یعنی کہ یہ ہے نا. اور یہ محفوظ جو ہے یہ باہر, یہ پاکستان سے تھی؟ یہ پاکستان سے ہے. ہاں بس اتنا ہی ہوتا ہے, اتنا بھی نہ پتہ چلے تو کس کام کی. اچھا یہ مجھے بتائیں, پہلی والے سے بچے کتنے ہیں آپ کے؟
پہلا لڑکا ہے؟ 3 بچیاں ہیں. 3 بچیاں ہیں. یہ بچے ضائع تو نہیں ہوئے کوئی آپ کے پہلے؟ نہیں. ٹھیک ہے. بچوں کے نام بتا دیں گے اگر چاہیں, یا فرسٹ لیٹر بتا دیں. بڑی بچی کا نام ہے حمیرہ افضل. حمیرہ افضل. اور دوسری کا نام ہے زکیہ افضل. زکیہ. ٹھیک ہے. زکیہ افضل. اور تیسری کا نام ہے عائزہ صفا افضل. عائزہ یا عائشہ؟ عائزہ. ٹھیک ہے. اچھا, were you very close to زکیہ؟ جی. ٹھیک ہے. صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. بس 1 منٹ 2 منٹ دیں, میں کچھ بول ہی نہیں رہا ابھی, 2 منٹ دیں. اچھا, حمیرہ جو ہے یہ والدہ سے زیادہ کلوز ہے. یہ عمر کتنی ہے ان بچیوں کی؟ ایک 17 سال کی ہے, ایک 16 کی ہے, ایک 9 سال کی ہے. دیکھیں, آپ وکیلوں سے رابطے میں رہیں کیونکہ یہ ایک قانونی مسئلہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کسٹڈی کا مسئلہ ہے نا یہ. جی جی. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کی جو ماشاءاللہ سے سیکنڈ وائف ہیں, ان سے بچے ہیں کوئی آپ کے؟ میرے بچے تو نہیں ہیں, ویسے ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. دیکھیں, میں ایک بات دوبارہ میں بتا دوں کہ چیز یہ ہے کہ شرعی طور سے جب آپ نکاح کر لیتے ہیں تو وہ بچے بھی آپ ہی کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو وہ کتنے 3 بتا رہے ہیں آپ؟ 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ ڈیورس ہوئے کتنا, سپریٹ ہوئے کتنا سال ہو گئے آپ کو؟ میری جو مسز ہے اس نے کھلا لے لیا پہلی شادی. ہاں ٹھیک ہے. 2 سال ہو گئے کھلا لے لی. 9 سال 2 سال انگلش ڈیورس بھی لے لی. پھر سے بتائیں کتنے سال؟ 2 سال سے. 2 سال سے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ الگ ہوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 5 سال 3 سال. 3 سال. اچھا, یہ بتائیں کہ 5 سال پہلے بیمار ہوئے تھے آپ شدید, یا کوئی پرابلم ہو گئی تھی کسی قسم کی؟ جی, بیماری تھی مجھے, ہارٹ کی پرابلم ہے, جو ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جی بھی سے آپ نے رابطے میں رہنا ہے سر؟ رابطے میں رہنا ہے, ٹھیک ہے نا جناب. دیکھیں, یہ میں بتا دوں کہ میں پڑھنے کو بتا سکتا ہوں اس کے اندر آپ کو ابھی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور میں یہ بتا دوں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے جھلک یہ بھی ہے اس کے اندر, کیونکہ بچے جو ہے نا یہ ملنے کے حق میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. I hope I'm wrong, but this is how what it's visible here, ٹھیک ہے نا. through numerology اور جو اشارہ آ رہا ہے وہ اس طرح کا ہے, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, یہ پڑھ کے جو ہے پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہلو ہاں ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیں, میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے, پڑھ سکیں گے. جی جی. ہاں لکھ لیں, لیکن مشکل لگ رہا ہے پڑھنا آپ کا. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 تسبیح کر لیا کریں بس صبح کے ٹائم. اچھا. باقی یہ کہ اپنی کوششیں جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, کوئی راستہ کھل جائے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. جو بھی مسئلے ہیں, جو بھی پرابلم ہے, حالانکہ ایک بار آپ کی دور فرمائے, اور آپ کو جس قسم کا بھی جو ہارٹ کے حوالے سے, ایک تو ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہے, ہم دعا گو ہیں کہ صحت یاب اب ہوں, صحت کاملہ حالک آپ کو عطا کرے. جیسا ہوا کی بات ہو رہی ہے, تو جو آپ بیچ میں چیزیں کچھ بتا دیتے ہیں, جیسے کہ ان کی بیٹی کے بیچ والی سے زیادہ کلوز تھے. ہاں جی, تو یہ چیزیں آپ کیا نیورولوجی کا استعمال تھا اس میں جو رشتے کلوزنس کی تھا, یا اس میں آپ پرواز جسے میں ہوا بھی کہہ سکتا ہوں میرے خیال میں؟ ہاں دیکھیں, اس کے اندر جو یہ فارمیشن تھی کہ یہ اس سے کلوز ہوں گے, یہ نیورولوجی تھی. ٹھیک ہے. بٹ جو دوسری چیز آئی تھی کہ جو حمیرہ ہے یہ والدہ سے کلوز ہے, یہ پرواز ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہوائی قوت, یہ ہوائی قوت بھی آپ کہہ سکتے ہو, ہوائی طاقت ہے. یہ پرواز سے مطلب اڑنے کے لیے کیا کس چیز کا استعمال کرتے ہو؟ ہوا کا استعمال ہوتا ہے نا. آپ پر مارتے ہو, پرواز کرتے ہو, یا جہاز کا انجن چلتا ہے ہوا میں, وہ کس طرح چلتا ہے؟ ہوا کی وجہ سے چلتا ہے نا. آگ بھی جو ٹربائن وہ کس طرح ہوا سے چلتا ہے. اسی طرح روحانیت میں پرواز کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے. جب بھی کہتے ہیں کہ یہ عنصر ہے, مگر یہ اب آگے جب آتشی بات ہوگی تو پھر اس کے اندر پتہ چلے گا کون ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کال لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
یہ سسٹر کس کے بارے میں پوچھنے جا رہے ہیں؟ جی میں نے ویسے جنرل 2 سوال پوچھنے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے. جی بولیں. میں نے شاہزاد سے پوچھنی ہے 2 بات. جیسے وہ ہوا کی بات کر رہے ہیں اور بارش کی، تو کیا ایسے اس میں کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہو؟ جب ہوا تیز چل رہی ہو تو کیا اس وقت دعا مانگنی چاہیے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین فوت ہو گئے، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو ان کی مغفرت کے لیے یا ان کا درجات کی بلندی کے لیے کوئی چیز بتا دیں. بس 2 سوال ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورت سوال تھے آپ کے، تو آپ سنتے رہیں، ہم آپ کو جواب ان کے ابھی شاہ صاحب سے پوچھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. اوکے، اللہ حافظ. شاہ صاحب بڑے ہی نائس سوال تھے سسٹر کے، اور کیونکہ ایسے ہی جب سوال آتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے. ہوا اور بارش کی وہ بات کر رہے تھے. اس سے پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حالانکہ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہوا زوروں سے چلتی ہے تو اس وقت جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے یہ بات بتائی کہ آپ کے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے اور ہوا بھی ہوتی ہے تو روحانیت کا بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا عروج آ رہا ہوتا ہے، دونوں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو سسٹر نے یہ سوال پوچھ دیا کہ بارش اور ہوا جیسے چل رہی ہے تو اس میں کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے دعا کا؟ دعا تو ویسے کسی ٹائم کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ دعا کے لیے کہا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بارش کا مطلب ہوتا ہے پانی. ٹھیک ہے، بے شک یہی ہوتا ہے نا پانی. جا نماز کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں شروع کے پروگراموں میں اگر لوگ چلے جائیں گوئنگ بیک 1 ایئر، جا نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ رونے والی جگہ فارسی میں جائے نماز کو، کہ وہ جگہ جہاں رویا جاتا ہے، التجا کی جاتی ہے. رونے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا نکلتا ہے آنکھ سے؟ آنسو. سانس کیا لے رہے ہیں؟ ہوا. تو دونوں چیزیں آپ کی فارمیشن بن گئی، ہوا اور پانی کی. بالکل. التجا اور رو کے جس نے فریاد کی، بھلے وہ کس ٹائم کی، وہ قبول اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے. خالق بے شک خالق ہے، اس میں کوئی شک. اور جانماز ایک جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں التجا کے رونے کی جگہ. جانماز کو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو دوسرے، اس کو میرے کو یہ نام یاد نہیں آ رہا، اس کا ایک اور ورڈ ہے جو استعمال کرتے ہیں. جانماز بھی کہتے ہیں اور ایک اور چیز کہتے ہیں جائے سلاد بھی کہتے ہیں، میرے خیال سے کوئی اس طرح کا ورڈ ہے جہاں سلاد کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. مگر جانماز جو ہے فارسی کا ورڈ ہے. یہ کسی ٹائم بھی رو کر اگر آپ التجا کر کے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. مگر جو مین چیز ہے، جو قبولیت کا ٹائم ہے، تہجد کے بعد اور فجر کے پہلے، بس وہ قبولیت کے مولا کائنات کا بھی فرمان ہے کہ تمام دیکھیں چرند پرند یہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ اس ٹائم چوپو 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 اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، سب آوازیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، بے شک. حالانکہ وہ کھانے پینے والا ٹائم کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں. بے شک. بس. تو جیسا اسی کے ساتھ ایک حدیث بھی میں اٹیچ کروں گا اور اپنی سسٹر کو اس حوالے سے، تاکہ مزید جو حدیث کے حوالے سے بھی سمجھ آ جائے کہ حالانکہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس نے تنہائی میں اس کا ذکر ایسے کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ آنسو بھی ہوا ہوتی ہے، آکسیجن لے رہے ہو، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. تو یہ ایک بڑی باریکی کی چیز ہے. اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بالکل مغفرت کے لیے، مغفرت کے والدین کے لیے ان کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو ایک تو مغفرت عطا کرے، جنت عطا فرمائے. اس کے لیے جو ہے دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہی جو سورہ فاتحہ اور کل، یعنی کہ سورہ اخلاص. تو کوئی کھانے پینے پہ جیسے ختم دیا جاتا ہے، ہاں وہ نظر دیتے ہیں فاتحہ. دیکھیں چیز یہ ہے کہ بلیف کے اوپر ہمارا ریلیجن جو ہے رنز آن بلیف، بے شک یقین پہ چلتا ہے. یہ ایک عجیب طاقت ہے. بے شک یقین ہو تو آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے ہلاک و خان بن سکتا ہے. یقین نہ ہو تو از نو بڈی. بے شک کوئی شک نہیں. اگر یقین نہ ہو تو میں ابھی یہ کرسی سے میں دل نہیں کر سکتا، میرے کو کوئی زبردستی ہی اٹھا کے لے جائے. اگر میرا یقین نہیں ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا تو میں اٹھ نہیں سکتا. صحیح بات. یقین ہی کرتی ہے ساری چیزیں. تو یقین کے ساتھ مطلب جو بھی چیز کسی بھی چیز پہ پڑھ کے وہ اپنے جو بھی آپ کے حسب جو بھی ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کون تھی کیا تھی، میں یہ بھی نہیں جانتا، نہ میں کوئی ان کو جانتا ہوں، نہ کوئی میں. مگر میں اتنی بات پہ میں یہ بتا دوں یہ وظائف کر رہی ہیں تو دیکھ کے پڑھیں جو بھی پڑھ رہی ہیں. یہ ایک روحانی بات ہے. اتنی تو چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کہیں سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ کچھ پڑھ بھی رہی ہوں گی مگر دیکھ لیں کہ یہ چیز لڑے نہیں، اس کو ریگولر نہ بنائیں. جمعرات کے جمعرات پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جو بھی کر رہی ہیں. میں یہ میرے خیال اور یہ جو جس سے بھی پوچھ کے پڑھ رہی ہیں ان سے پوچھ لیں تو بہتر ہے.
ٹھیک ہے. ہاں بھلے وہ کسی سے بھی ہو, مجھے یہ پتہ نہیں ہے کس سے کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میری سسٹر آپ یقیناً سن رہے ہوں گے پروگرام اور آپ کو آپ کا جواب بھی مل گیا ہوگا. اور شاہ صاحب جن احتیاطی تدابیر کی بات کر رہے ہیں آپ سے آخر میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہیں وہ طریقے سے تھوڑا سا پڑھیں, اور جمعرات یا جس سے اجازت لی ہے اس سے اجازت جو ہے بیسکلی رینیو کروا لیں یا تازہ کروا لیں, جو بھی ہے وہ آپ جو ہے کروا لیں جیسے بھی آپ کر رہی ہیں. تو آپ بہتر سمجھ گئی ہوں گی جیسے شاہ صاحب نے جواب دیا. تو بھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے تو کال لیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر, کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے اپنی بھانجی کے بارے میں پتا کرنا ہے. بھانجے کے نالج میں ہے کہ آپ فون کر رہے ہیں شاہ صاحب کو؟ جی جی. ٹھیک ہے, نام بتائیں گے بھانجے کا پلیز؟ بھانجی ہے. بھانجی, نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ سبینہ بیگم. سوری, سبینہ بیگم. سبینہ. ٹھیک ہے, آپ بات کریں شاہ صاحب سے. جی باجی. ہلو جی. جی السلام علیکم باجی. کیا عمر کتنی ہے ان کی, ڈیٹ آف برتھ یا کوئی چیز؟ 25. والدہ کا نام؟ سیدہ بیگم. سیدہ بیگم. میں سمجھا کہہ رہا ہے فریدہ. نہیں سیدہ. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے والد کا نام؟ خالد محمود. خالد محمود. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں باجی؟ کہ اس کی شادی کب تک ہوگی؟ یہ خالد محمود کی پہلے بڑی بیٹی ہے؟ ہاں نہیں, بڑا ان کا بیٹا ہے. بیٹیوں میں بڑی ہیں. بیٹیوں میں یہ بڑی ہیں. ٹھیک ہے. جی. یہ خالد محمود کی شادی ایک ہی ہے؟ جی ایک ہی شادی ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں نہیں ہے, یہی ہے. یہاں ہے یہ. جی جی. آپ کا نام کیا ہے باجی؟ رخسانہ. پورا نام بتائیں. رخسانہ طاہر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے جو ہے نا, میں یہ بتا دوں کہ باجی اس میں جھلک اچھی نہیں نظر آ رہی ان کی طرف سے. ٹھیک ہے نا, مطلب کیا؟ یعنی کہ ان کو پتہ ہے آپ کال کر رہے ہیں, ان کو بتایا انہوں نے, پوچھا ہے؟ جی جی. کنفرم ہے نا یہ بات؟ جی ان کی امی کو پتا ہے, ان کی امی نے مجھے کہا ہے. اچھا, سیدہ بیگم نے کہا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. ٹھیک ہے باجی. 2.5 سال ہیں شادی کو ان کے. 2.5 سال. اپنوں میں ہوگی کہ بغیروں میں ہوگی؟ یہ میں بتا دوں کہ ہوگی تو لڑکی کی مرضی سے ہوگی. ٹھیک ہے. لڑکی کی مرضی. ہاں 2.5 سال تک. ہاں 2.5 سال کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ شادی ہو جائے گی ان کی. 2017 سے پہلے. 2017 سے پہلے. اور کچھ اور بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر جو بھی ہے یہ ہوگا. اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ان کی والدہ کو بولے پڑھ لیں کچھ. جی کیا پڑھنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 786 دفعہ. ہاں, اور چاروں کل پڑھ لیں, کیونکہ والدہ کے ساتھ بھی صحت کے معاملات ہیں کچھ. 4 کل کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ چاروں کل جو ہے نا 16 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ. آپ نے والدہ کے بارے میں کیا بتایا؟ والدہ کے مسئلے, صحت کا بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے ان کے کوئی. مطلب کس قسم کا؟ ہیلتھ کے جیسے کہ بیماری. ڈاکٹر جی پی سے رجوع میں رہیں جو بھی ہے. وہ چیز یہ کہ میں ویسے بتا رہا ہوں, وہ اس میں ریڈنگ نہیں دے رہا وہ. ٹھیک ہے نا. آپ یہ کریں کہ یہ ایک کام کریں کہ ان کے لیے جو ہے نا چاروں کل پڑھیں 16 دفعہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. ٹھیک ہے نا باجی؟ اوکے باجی, اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ سسٹر. جو بھی مسئلے ہیں آپ تو اگر کوئی میڈیکل ایشو ہو تو اپنے ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہنا بے شک. اور شاہ صاحب سوالات ہمارے چل رہے تھے ہوا کے حوالے سے, موضوع ہمارا تھا
دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری، بولے. جہاں پہ جھلک غلط آ رہی ہے نا، صحیح، وہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی روحانی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز ہے جس کا ایکسیسیبلٹی ناٹ ڈینائڈ والی چیز ہے نا، کہ آپ کو ایکسیسیبل نہیں کیا جا رہا. صحیح. جن کا پازیٹیو ہوتا ہے اس کا مطلب وہ ہر چیز سموتھ چلتی ہے. صحیح. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں کسی روحانی آدمی کے سامنے بیٹھتے ہیں، روحانی آدمی ان کو چلتا کر دیتا ہے، بے شک، یعنی کہ بھگا دیتا ہے کہ جاؤ، کوئی ٹل ٹلاؤ والا کام کرتا ہے. بہت سارے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسی پازیٹیو قوت ہوتی ہے کہ روحانی آدمی ان کی مدد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روحانی قوت کوئی ایسی پازیٹیو نیگیٹو نہیں ہوتی. جب نیگیٹو آتی ہے نا چیز تو آدمی پھر جو ہے وہ ٹل ٹلاؤ والا کام، پھر وہ ریڈنگ بھی غلط آتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں بہاؤ کی، نیومرولوجی کی نہیں. اگر نیومرولوجی چلا جائے، نیومرولوجی تو بہت سمپل ہے چلانا، یعنی کہ جو اسلامک نیومرولوجی یا حروف ابجد، وہ تو بہت سمپل ہے. اشارہ یا بہاؤ یا وجدانی کیفیت یا پرواز یا ہوا، پرواز ہوا ہی ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ پرواز جو ہے ہوا کے بغیر ہو نہیں سکتی. وہ پرواز بھی ایک ہوا کی فارمیشن ہی ہے. آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں اسے، یور ریزن آف بینگ جو ہے وہ ایئر ہے. صحیح. آپ کا بینگ جو ہے نا، ہم ہیومن بینگ کہلاتے ہیں کہ ہم ہیں، وہ ایئر ہے. تو بس وہ جو ہے روحانی اگر کیفیت نیگیٹو ہوگی تو وہ بھی نیگیٹو میں چیزیں آتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے یہ پکڑ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کشش کی ہوتی ہیں، جو ہمیں یہ بعد میں آگے پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ یعنی کہ آگے جب چلیں گے ابھی تو بہت، تبھی تو یہ ٹاپک جو ہے یہی بہت ٹائم چلے گا. بالکل. اور جیسے ہوا کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ٹائم تو ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. پوچھنا چاہوں گا کہ نقش، چلو بہاؤ کے استعمال میں ہوا کا کنسپٹ سمجھ آ گیا، وظائف کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت سمجھ آ گیا. نقش میں ہوا کا استعمال کیسے آپ کہیں؟ چال، اس کو لکھنے کی چال، ٹھیک ہے، چال، 16 خانے ہو، 6 خانے ہو، نہیں 16 خانے ہو، 9 خانے ہو، یا 12 خانے کا ہو، 11 خانے ہو، 7 خانے ہو، جو بھی ہے اس کے جو نام ہوتے ہیں، مثلث، مربع، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر وہ وہ کیا کہتا ہے بادی ہیں، اس کو بادی کہتے ہیں ہم، ہوائی جیسے کہتے ہیں نا، ہوائی ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی بھی ہوائی دی جاتی ہے. جو اسم ہے وہ اس کی جو فارمیشن ہے وہ ہوا کی ہو، پرواز ہو اس کی اپنی، آتشی نہ ہو، نہ وہ دوسری ہو، نہ تیسری ہو، وہ آبی ہو، وہ بادی ہو، اور نقش بھی بادی ہو. اور پھر جو کیا کہتے ہیں ٹکرار کی چیز جو ہے اس کو دم بھی جو ہے وہ ہوا کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں دم بھی کرنے کی کیفیت ہوا کے اوپر میسر ہے. آپ کرتے کیا ہو؟ پڑھ کے پھونک. جی بالکل بالکل. تو قرآن منتقل کرتے ہو نا آپ. ایک روحانی آدمی کیا کرتا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کرتا ہے؟ وہ صحیح ہے، دم کرتا ہے، پھونک مارتا ہے نا. پھر بالکل، اگر وہ پھونک نہ مارے تو کیا ہوگا؟ تو دم ہوا نا، دم نہیں ہوتا نا وہ. پھر وہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی طاقت ویسے ہی چلی جاتی ہے، ہو سکتا ہے چلی جاتی ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں نہیں جاتی. صحیح، جب تک پھونک نہ ماری جائے. پھونک کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو چیز نظر آئے ویزیبلی. صحیح. اگر علم ہے تو نظر آئے کسی لحاظ سے. ٹھیک ہے، بالکل. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کتابوں میں دبا ہوا ہو یا کسی اور جگہ دبا ہوا ہو، علم نظر آئے تو کوئی چیز میڈیم جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر چاہتا تو وہ کیا کرتا؟ دنیا ابھی کے ابھی بنا دیتا اور آئیڈیل ورلڈ ہوتا. بے شک. سب نمازیں پڑھ رہے ہوتے، کوئی دوزخ جنت کا چکر نہیں ہوتا. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے نا. بے شک. کہ بچہ پہلے کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے نکاح ہوتا ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر اس کی عمر بنتی ہے، پھر وہ جنت دوزخ کی طرف دوڑ چلتی ہے. جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرتا ہے، پھر اگلی نسل چلتی ہے. ہر چیز پروف کے ساتھ پیدا کی ہے. بے شک. بغیر پروف کے یہ نہیں کہ ہوائی چل رہی ہے ساری چیزیں. بے شک. ایک پراپر سسٹم کے تحت بنایا ہے. بے شک. تو اسی طرح دم بھی کرنے کا سسٹم ہے کہ پھونک کا استعمال کیا جاتا ہے، ہوا کا. بے شک. اور پانی پہ رکھا جاتا ہے. بالکل. وہی کہ وہ آنسر ہو جاتا ہے. پانی کے اوپر دم کرتے ہیں، 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو قرآن خود چل رہا ہے اس کے اندر ہوا میں، پھر وہ پانی کے اوپر آپ نے دم کر دیا تو 2 ایلیمنٹ ہو گئے. تیسرا ایلیمنٹ آپ کا باڈی خود آپ خاکی ہو. بالکل. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا. اچھا، اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز بتا دوں کہ قرآن خود جو ہے کہتے ہیں ایک آتشی ہے کتاب، اس کے اندر آگ کی طاقت ہے. یہ جب پڑھتے ہیں یہ آتشی ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا اللہ کا اسم ہے یا کوئی چیز ہے کہ اگر وہ آتشی ہے، وہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرتے ہیں، 2 ایلیمنٹ ہو گئے. پھر ہوا جو پھونک ماری وہ تیسرا ایلیمنٹ ہو گیا. چوتھا ایلیمنٹ خاکی خود ہے. صحیح. تو وہ ایک عجیب سی چیز بنتی ہے، اس کا افیکٹ ہوتا ہے باڈی کے اوپر. یہ سب بڑی خوبصورت باتیں کی، اور انشاءاللہ
یہ جو ہمارے ٹاپک ہے آنسر ہیں 4، ان پہ مزید آگے چل کے بات کریں گے. کل بھی ہمارا مڈ نائٹ 12:30 پروگرام ہے، تو میں چاہوں گا کہ بھی ٹائم ختم ہے تو خدا حافظ کہہ دیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں حل کرے، حاجات بھر لائے. اور باقی یہ کہ 22 تاریخ کی فجر کرنی ہے، میری دوسری 22 رجب کی فجر، 21 کی نہیں ہے، 23 کی نہیں ہے، 22 کی فجر ہے. جیسے کہ اگر آج 22 تاریخ ہو گئی، آج مغرب سے آپ کیا کہتے ہیں ٹکر پہ دیکھو گے 22 رجب ہو گئی ہے، تو آج فجر کے ٹائم نظر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ٹائم ہے، یعنی کہ کل دیں گے یا پرسوں دیں گے. آج اگر 22 ہے تو آج آپ کے ٹکر پہ آ گیا ہے 22 تاریخ ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب سے مغرب چینج ہوتی ہے. بالکل جیسے آج 10 بجے 9 بجے جب چینج ہو گئی ہے تو آج 22 ہے، تو پھر وہ کل 22 تک چلے گی. تو اس طرح کی چیز ہے کہ فجر پہ آج دینی ہے. ٹھیک، تو اجازت ہے پروگرام؟ اجازت ہے میری طرف سے بس. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ صاحب. تو ناظرین، جیسے کہ میں نے شروع میں جو موضوع کا آغاز ہمارا تھا ہوا، 4 عنصر ہم لے کر چلے ہیں. تو دیکھتے ہیں کب تک یہ ٹاپک ہمارا اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے، کب تک آپ کے سوالات آتے رہتے ہیں اور جوابات آپ کو دیے جاتے ہیں، اور کب نیا ٹاپک نیا موضوع سٹارٹ ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوال، ان کے جواب اور ٹائم کے لحاظ سے کب تک ہم فنش کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا، آگ، مٹی اور پانی، یہ 4 عنصر خالق اکبر کی وحدہ لا شریک ذات نے بنائے، اور ان 4 عنصر ملا کے پوری کائنات بن گئی. تو ان کا کائنات 4 عنصر کا بنانا ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ جب چند چیزیں جمع ہوتی ہیں تو بہت ہی عجیب و غریب طاقت بن جاتی ہے. تو یہی اگر ہم فارمولہ اپنی جو روزمرہ زندگی میں جو ہماری ہے اس میں اگر استعمال کریں کہ ہم مل جل کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، تو یقیناً ہم بھی کسی حد تک جو چھوٹے موٹے مسئلے، پریشانیاں، تکلیف، دکھ ہیں، ان سے نپٹا جا سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ فرمان بھی ہے، کیونکہ میں نے روزمرہ کی بات کی تو روزمرہ زندگی میں ہمارے تعلقات، رشتہ داری، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بیٹے اور والد کا، ماں اور بیٹے کا، یہ آتا ہے. تو رشتوں کے حوالے سے پاک جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو انگلی نہیں کاٹی جاتی، ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں. تو اسی طرح جب رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ رشتے توڑے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے، ایک سوچنا چاہیے. تو مل جل کے پیار محبت سے رہنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اجازت دیں کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار آپ کو کسی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ کرے. آپ بھی کسی کو چھوٹے سے چھوٹا بھی دکھ تکلیف ہرگز نہ دیں. وحدہ لا شریک ذات، ہر چیز پہ قابض ذات، آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرے، پر آپ کسی محتاج کی مدد ضرور کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیں، کل انشاءاللہ 12:30 مڈ نائٹ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.